بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے دورے پہ ہے اور انعامات بھی وہ سمیٹ رہا ہے، ڈالر بھی اکٹھے کر رہا ہے، دھمکیاں بھی دے رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے، ناز نخرے بھی کر رہا ہے. ٹرمپ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عیار اور مکار جو ہے امریکی صدر ہے. وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کرتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ڈیل کرتا ہے. جب سے ٹرمپ اقتدار میں آئے ہیں پوری دنیا اس نے اتھل پتھل کر کے رکھی ہوئی ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب. بنگش صاحب سے ہم اس پہ جانیں گے کہ مشرق وسطیٰ کا جناب ٹرمپ کا جو حالیہ دورہ ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ویسے تو محمد بن سلمان جو ہیں وہ جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو ٹرمپ تھوڑا آگے ہوتے ہیں اور محمد بن سلمان تھوڑا ان کے پیچھے ہی چلتے ہیں، جو یہ شو کرتا ہے کہ وہ ٹرمپ کی حاکمیت کو مانتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ کو انہوں نے مشروب پیش کیا، وہی مشروب وہ خود بھی پی رہے تھے لیکن ٹرمپ نے پینے کی بجائے پیچھے رکھ دیا. اس پہ بھی بات کریں گے. پھر قطر وہ پہنچے تو قطر والوں نے جناب ایک اتنا بڑا جہاز دیا ہے ٹرمپ کو بطور تحفہ دوستی کے طور پہ، جو محل نما پیارا ہے اور اوپر ٹرمپ فورس لکھا گیا ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن کافی باتیں ہونے والی ہیں. جتنے بھی مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ تو خیر اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن جو حکمران طبقہ ہے وہ قطر کا ہو، بحرین کا ہو، یو اے ای کا ہو یا سعودی عرب کا ہو، کسی بھی اسلامی ملک کا ہو، وہ خوش ہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی بالکل اقتدار اسی طرح بچایا جا سکتا ہے، کلمہ حق کہہ کے اقتدار نہیں بچایا جا سکتا. تو بنگش صاحب سے جانتے ہیں کہ جی اس دورے کے کیا اثرات ہوں گے. السلام علیکم بنگش صاحب. وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگش صاحب دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں میلہ ٹرمپ جو ہیں. بڑے بڑے قیمتی جہاز ان کو ملا ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کا ایک پورا واش روم بتایا جا رہا ہے سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس طیارے کی دم کے اوپر جو تصویر ٹرمپ کی لگی ہے وہ بھی سونے کی بنی ہوئی ہے اور بہت بڑا اوپر لکھا ہوا ہے ٹرمپ فورس. پھر سعودیہ والوں نے 6 ٹریلین ڈالر کی وہاں پہ بلین ڈالر کی بلین ڈالر کی 600 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. اس کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ ناراض ہی ہیں. آپ نے مشروب والی جو ہے وہ دیکھی پوزیشن، وہ کیا حرکت تھی؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. وہ آپ نے اردو کی ایک مثال سنی ہے کہ نہیں، یار کا ایک یار سے وعدہ تھا جو وفا ہوا. بعض اوقات کہتے ہیں نہیں جی وفا نہیں ہوا، بے وفا ہوا. ایکچولی یہ جو کہانی ہے نا یہ شروع ہوتی ہے سن 1900 سے. اس لیے میں یہ ذکر کروں گا. میں پہلے نا آپ کو ذکر کروں گا 1919 کی، 1925 کی، 1932 کی. ذرا شارٹ میں آئیے گا، آپ کو پتہ ہے ہمارے ٹائم شارٹ ہوتا ہے. پھر میں ذکر کروں گا ابراہیم پیکٹ کی، معاہدہ ابراہیمی کا بھی. یہ جو ابھی ہوا ہے نہیں، یہ ہوا تو بہت پہلے ہے، 1997 اور 1998 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں شامل کیا گیا ہے مصر کہہ رہا ہوں، یہ سیریا کو بھی. ایکچولی جب وہ لارنس آف عربیہ کا وہ واقعہ نا بڑا مشہور ہے، جب وہ کامیاب ہوا نا تو اس وقت جو شریف حسین بن علی تھے، ٹھیک ہے، جب انہوں نے فرسٹ ٹائم آواز اٹھائی نا 1919 میں، تو اس وقت کے جو اوٹومن امپائر تھے نا سلطان عبدالحمید، انہوں نے کہا بھائی حجاز مقدس کی سرزمین پہ ہم کیسے آپ سے لڑائی کریں گے. بغاوت تھی نا، جب آپ ایک بادشاہ کے انڈر کام کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو یہ بغاوت کہلاتی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہاشمی ہیں، ان کے خلاف آپریشن یا بغاوت کی جنگ کیا کرنا، ارض مقدس ہے، ٹھیک ہے تمہارے پاس ہوا انتظام، تمہارے پاس ہوا، لیکن ہم آپس میں جنگ جدل نہیں کریں گے کیونکہ وہاں خون بہانا جائز نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی جو اس وقت کی سازشیں چل رہی تھی نا اسی یہودی اور نصارہ کی، وہ یہاں پر سٹاپ نہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مقصد ہی ناکام ہو گیا. انہوں نے لارنس آف عربیہ کو بھیجا اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ جی کافی جنگ و جدل کے بعد، وہ سارے کے بعد 1925 میں کیا ہوا کہ کنگ عبدالعزیز ابن سعود نے وہاں پر ہاشمی کو ہرایا اور اپنی حکومت قائم کر دی. اب بظاہر تو یہ ہوا کہ ایک بادشاہ کو ہٹا دیا گیا، دوسرا بادشاہ آیا، لیکن نہیں، جو کنگ عبدالعزیز ابن سعود تھے نا، یہ اس وقت کے جو برٹش راج تھا نا ان کے ساتھ معاہدہ کر کے وہاں پر پہنچے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جب وہاں پر ان کی فورس تھی، اس فورس میں برٹش فورس شامل تھی، جس طرح احمد کرزئی آئے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سیم وہی صورتحال تھی. اب میں شارٹ کٹ میں معاہدہ ابراہیمی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 1994 میں نا ایک یہودی تھا
بیرچ گولڈسٹین. تو جو غار ہے نا ہیبرون میں, یہ ایکچولی ایک مسجد ہے ہیبرون میں, فلسطین کا یہ علاقہ ہے. وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, اور بعض روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ازدواج مطہرات تھی ان کی قبور بھی ہیں, اور وہاں پہ مسجد بھی ہے. تو یہ مسلمانوں کا ایک بہت جو ہے نا مقدس جگہ ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. مسجد ہی 1994 میں اس یہودی نے وہاں پر قریباً کوئی 29 مسلمان جو کہ نماز پڑھ رہے تھے نا ان پہ حملہ کیا اور ان کو وہاں پر شہید کر دیا. جب وہ شہید ہوئے تو ایک لانجہ کھل گیا. شاید انہوں نے خود یہ کروانا چاہتا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کام اٹھے اور یہ کوئی معاہدہ کر پائیں. تو وہاں پر ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ ابراہیمی کہتے ہیں. یہ ابراہیمی پیکٹ وہ تھا 1994 میں واقع. کس ملک میں؟ فلسطین کی ویسٹ بینک میں ایک علاقہ ہے جسے ہیبرون کہتے ہیں. وہاں کی پہاڑی, ہیبرون کی پہاڑیوں پہ یہ ہوا تھا. تو اس شک کے جو مین پیکٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو موس تھی اس کو 2 پارٹیشن کر دی جائے گی. یعنی جو جیوش کا مقدس مقام ہے وہ ان کے پاس ہو جائے گا, جو مسلمانوں کا مقدس مقام ہے یہ ان کے پاس رہ جائے گا. اب بظاہر تو یہ معاہدہ یہ تھا کہ یہاں پہ اب دونوں جو ہے نا ایکولی آئیں گے, یا پھر معاہدے میں یہ ان کو نا لفافے میں اتارنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ بھئی 80% جو ہے نا مسلمانوں کے حق میں دے دیں, 20% جو چھوٹا سا علاقہ ہے جی, چھوٹی سی جگہ ہے اس کی غار کی جہاں پہ ان کی مقدس جگہ ہے, جیوش کو دے دے 20%. لیکن جس دن سے 1997 اور 1998 میں یہ فائنل ہوا تھا تب سے اب تک وہ وہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں مسلمانوں. اس کو معاہدہ ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہاں جو آل اولاد ہے سارے ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا, تو وہ ایک پیکٹ بنانے کے لیے, نام دینے کے لیے معاہدہ ابراہیمی قرار دے دیا. لیکن وہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں صرف اور صرف جب مقدس دن آتے ہیں نا, جیسے شب معراج کی آ گئی, رمضان کی آ گئی, تو وہ تالے کھول کر وہاں پہ مسلمانوں کو کچھ گھنٹے کے لیے اجازت ملتی ہے کہ آئیں اور زیارت کریں. تو یہ تھا وہ معاہدہ ابراہیمی. اور یہ معاہدہ ابراہیمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسیپٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جیوش کو ایکسیپٹ کریں, یعنی مسجد کا ایک حصہ آپ نے اس کو دے دیا نا, تو یہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا. اب آئے ٹرمپ کے وزٹ کا اس سے تعلق, اور وہ یہ جو میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ٹرمپ کا جو وزٹ تھا اس میں $600 بلین جو ہے نا کی انویسٹمنٹ جو ہے نا ٹرمپ لے کے گئے ہیں. اب بظاہر تو اچھی بات ہے, وہ کبھی یہاں کرتے ہیں کبھی پاکستان میں ہوتی ہے وغیرہ, ایک دوسرے ممالک برادر جسے کہتے ہیں نا بھائی چارگی میں کرتے رہتے ہیں انویسٹمنٹ. لیکن میری تحقیق کے مطابق جو میں نے اس پہ نظر رکھی تھی, جو کہ خوفناک چیز مجھے نظر آئی ہے, وہ یہ نظر آئی ہے کہ اس میں $120 بلین کا جو ہے اسلحہ خریدے گا سعودی عرب. اب بظاہر تو نارمل سی بات ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے خریدے گا, لیکن نہیں. تب دماغ میرا اس وقت چونکا کہ جب گریٹنگز شروع ہوئی نا, ٹرمپ نے مختلف قسم کے لوگ, بزنس کمیونٹی کو ملایا, اس میں ایلون مسک بھی شامل تھے, اس میں اور بھی بزنس کمیونٹی شامل تھی. دماغ اس وقت چونکتا ہے کہ جب لیری فنک, یہ بلیک راک کے CEO ہیں, جب لیری فنک نے ان سے ملاقات کی نا, وہاں سے میری ذرا دلچسپی بڑھی کہ اب تو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. دیکھیں, لیری فنک اور بلیک راک کے بارے میں ہم نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا جب ٹرمپ اور زیلنسکی کی آپس میں توتی ہوئی تھی نا, تو اس وقت ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ بلیک راک ایک بظاہر امریکن کمپنی ہے انویسٹمنٹ کی, لیکن اس کی ضلعی 5 کمپنیاں ہیں جو کہ اسلحہ فروخت کرتی ہیں, جس کا ہم نے نام بھی بتایا تھا کہ لاک ہیڈ مارٹن, بوئنگ, جنرل ڈائنامکس, نارتھ روپ گرومین, رویتھن. یہ ساری وہ 5 کمپنیاں ہیں کہ جب انہوں نے دیا تھا نا یوکرین کو پیسہ, تو یوکرین نے اسی پیسے سے ان 5 کمپنیوں سے اسلحہ خریدا تھا. صحیح. یعنی جو پیسہ یوکرین کو امریکہ نے دیا تھا دوسرے ہاتھ سے انہی کمپنیوں کے ذریعے واپس لے لیا. تو یہ جو $600 بلین میں سے $120 بلین ہے نا, یہ اسلحہ خریدے گا بلیک راک سے سعودی عرب. اچھا. اور یہ جو 5 کمپنیاں ہیں یہ سے اسلحہ خریدے گا, تو یہ $120 بلین سیدھا کہاں گیا؟ اسرائیل گیا. کیونکہ لیری فنک جو ہیں وہ جیوش ہیں, اور یہ کوئی سیکرٹ بات نہیں ہے. ابھی آپ ویسی چلے جائیں جی
سرچ کرنے کے لیے آن لائن تو آپ کو کوئی بھی بتا دے گا کہ بھائی جو ہے نا یہ جیوش ہے. نہیں تو پھر بھی ٹرمپ خوش نہیں تھے, انہوں نے مشروب نہیں پیا جو محمد بن سلمان. وہ اس لیے کیونکہ وہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ جو ہے نا یار کا یار سے وعدہ تھا, ابھی وعدے اس سے بڑھ کر ہیں. ابھی یہ جو محمد بن سلمان خوش ہو رہے ہیں نا کہ بھائی ہمارا ان سے پیچ اپ ہے اور یہ سعودی عرب میں صرف مدینہ منورہ یہ رہ جائے گا, باقی یہ اسرائیل قبضہ کر لے گا, گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مشروب نہ پینے کی وجہ ہے یہ عدم اعتماد ہے کہ بھائی ہم بظاہر دنیا کے تو آپ کے ساتھ بڑے ہمارے تعلقات ہیں, لیکن ہیں آپ ہمارے ماتحت ہی, آپ کی چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ہم آپ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں, آپ کی ڈرنکس پہ بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. تو یہ اب جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو بلیک راک ہے یہ ایک تو انہوں نے ذیلی 5 کمپنیاں بنائی ہیں, ساتھ انہوں نے یہ بھی تو پتہ پھینکا نا ٹرمپ نے کہ مجھے امید ہے محمد بن سلمان امریکہ کو اسرائیل کو جلدی تسلیم کر لے. یہ ہی کرنے گیا تھا. اس پہ آپ نے اچھا جملہ بیچ میں دے دیا کہ ایکچولی جب ٹرمپ وہاں گئے نا, ایک تو یہ چیز تھی, دوسرا وہاں پر انہوں نے ان سے جو ہے نا کہا ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشن کو نارملائز کریں. یعنی پہلے بھی اس سے ذکر ہوا تھا جب 2017 میں یہ گئے تھے, اب پھر ہوا ہے. یعنی آئیں کھل کے بس ایکسیپٹ کریں, کہانی ختم کریں. یہاں پر ان کی ملاقات کروائی گئی ہے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں سیریا کے, جنہوں نے نئی حکومت بنائی ہے, احمد الشرع الجولانی, جن کو جنگجو کے طور پہ پیش کیا گیا, جو کہ پہلے القاعدہ سے تھے اور ان کے اوپر پابندی تھی امریکہ جانے پہ. ہاں جی, اور ان کو امریکہ بظاہر ڈھونڈ رہی تھی کہ ہم نے ان کو گولی مارنی ہے, اور اب ان کو ہیرو کے طور پہ اب ان کو ہیرو کے طور پر بنا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو سیریا سے ساری پابندیاں ٹرمپ نے ہٹائی ہیں, یہ ایک دم تو نہیں ہٹائی نا. وہاں پر احمد الجولانی نے باقاعدہ سگنیچر کیے ہیں ابراہیم پیکٹ پہ. ٹھیک ہے, اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اب ایجپٹ بھی جو ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ریلیشن ہے وہ نارملائز کرے گا. صحیح. جب انہوں نے یہ ذکر کیا ہے نا کہ ہاں جی ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں, اس کا ایک طریقہ نکالیں گے, اعلان تو کر نہیں سکتے. وہاں پر ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے سارے آپ کے جتنے اوپر سینکشنز تھی ساری سینکشنز ہم ودرا کریں گے, لفٹ کریں گے, آپ ٹریڈ کریں, آپ امریکہ آئیں, آپ کے سٹیزنز آئیں. آپ کو پتہ ہے نا شام کے سٹیزنز امریکہ نہیں جا سکتے تھے, بلیک لسٹ تھے, وہ لسٹ بھی ختم ہو گئی, اب جا سکتے ہیں. اچھا, دوسرا پھر یہ جو قطر نے ان کو اتنا بڑا طیارہ دیا ہے جی, تو یہ طیارہ انہوں نے صرف اس لیے ان کو دیا ہے, جو دیکھیں بظاہر تو جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اور باتیں ہوتی ہیں تو کچھ اور ہوتی ہے, یہ انہوں نے اس کو دیا اسی لیے کہ ٹرمپ صاحب آپ بیغم رہیں, آپ نے جو معاہدے وہاں پہ کیے ہیں ہم ان میں بھی آپ کے ساتھ ہیں, الٹا یہ لیں ہم انویسٹمنٹ تو نہیں کر سکتے, یہ آپ $400 ملین کا جو ہے نا طیارہ گفٹ میں لے کے چلے جائیں. 400 ملین اس کی مالیت ہے, اور $400 ملین ڈالر. اور یہ طیارے کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ٹرمپ کی جو کمپنی کی کوئی لائبریری کا ذکر تھا کہ اس میں شامل ہوگا, اور یہ ایئر فورس ونس کی طرز پہ تیار ہوگا جس کو ٹرمپ اپنی صدارت میں یوز کرے گا, اور جب وہ صدر نہیں رہے گا پھر بھی ٹرمپ کو اختیار ہوگا یہ طیارہ استعمال کرنے کا. یعنی ٹرمپ پہ توشہ خانہ والا کیس پہلے ہی انہوں نے دبا دیا ہے کہ یہ جی اس کا اپنا ہے, یہ اس کا اپنا ہے, یہ اس کو استعمال کر سکے گا. یعنی انہوں نے پہلے ہی دائرہ کھینچ دیا. ہاں, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور کرتے ہوئے چلتا ہوں کہ دیکھیں جی میں ذکر کروں گا آج یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد کی. دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد نے 90s میں اس وقت کہ جب سعودی عرب کے خلاف یوں انگلی اٹھانا نا ٹھیک ہے جرم تھا. ہمارے پاکستان میں بہت سے فرقہ واریت کے واقعات ہوئے ہیں اسی سعودی عرب کے نام پہ. ڈاکٹر اسرار احمد خود ٹھیک ہے ان پہ پابندی تھی عرب جانے پہ کہ انہوں نے عربوں کے خلاف چونکہ وہ ہسٹری بیان کی تھی, بہت عام ہے سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ ایزیلی اویلیبل ہے, بار بار لوگ دیکھتے ہیں, اس کی وجہ سے ان پر پابندی تھی. تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد پہ دیکھیں پابندی اس وقت اسی لیے تھی نا کہ وہ ان کے کرتوت بتا رہے تھے, وہ پہلے ان کو پتا تھا, ان کو 90s میں پتا تھا کہ بھائی. اور اس دیکھیں آج کل تو ہر بندہ ہی نا سعودی عرب کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ اس وقت کر رہے تھے جب اس وقت کر رہے تھے جب سعودی عرب سعودی عرب کے خلاف بات کرنے پہ گرفتاریاں تھی, جب سعودی عرب کے خلاف بات کرنے پہ سینکشنز تھی, وہ سینکشنز انہوں نے برداشت کی ہیں. اور یہ صرف ڈاکٹر اسرار احمد اکیلے نہیں تھے, ہمارے پاکستان میں بہت سے فرقہ واریت کے کیس
صرف سعودی عرب کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور یہ جو احمد الجولانی ہے انہوں نے علم بلند کیا تھا بغاوت کا القاعدہ کے پلیٹ فارم سے، القاعدہ کے پلیٹ فارم سے. اور جب انہوں نے وہ اسد تھا کیا نام تھا جو، ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کو دیکھے بگایا اس لیے تھا کہ تم نے جو ہے نا امریکہ کا ساتھ دیا اور آپ یہ ہیں اور وہ ہے. جب وہ وہاں سے گئے تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا ہے، اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کی حامی بھر لی ہے. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے اس کے سارے اثرات آپ نے دیکھ لیے. سارے کا سارا فائدہ یہودیوں کو ہے، سارے کا سارا فائدہ اسرائیل کو ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. اور یہ جہاز جو دیا گیا یہ توشہ خانہ کیس نہیں بنے گا. انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تصویر لگا دیا، اوپر ڈونلڈ ٹرمپ فورس بھی لکھ دیا. میرا خیال آئندہ کوئی پاکستانی بھی جائے گا، اگر کوئی ان کو کوئی تحفہ دے گا وہ کہیں گے کہ جی پہلے وہی ڈونلڈ ٹرمپ والا قانون جو ہے لگا کے دیں، نہیں تو ہمارے ملک میں تو کیس بن جائے گا. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ منگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.